الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس ذات بابرکات نے اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص کرم سے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ابتدا میں اپنے گھر آنے کی اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ انسان ناشکرا تو ہے، بے صبرا بھی ہے۔ ناشکرا تو ہے، بے صبرا بھی ہے۔ شکر ادا کرنا یہ بھی انتہائی مشکل کام ہے، اور تکلیف پریشانی میں صبر کرنا یہ بھی انتہائی مشکل کام ہے اس انسان کے لیے۔ لیکن ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر عظیم ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا، اور اگر مصائب پر، تکلیفوں پر، غم پر صبر کرے انسان تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے کسی چیز کی تھوڑ ہے نہیں۔ دونوں کام ہیں آسان، لیکن ظاہری طور پر انسان پر یہ دونوں کام بڑے گراں گزرتے ہیں، اس شکل میں کہ جب اس کے اندر والی تختی پر ایمان کمزور ہو، کیونکہ اندر ایمان جس قدر زیادہ ہوگا انسان کے اعمال میں یہ دو چیزیں قدرے زیادہ ہوں گی، شکر بھی زیادہ ہوگا، صبر بھی زیادہ ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ شکر اور صبر کو جو چیز طاقت بخشتی ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر شکر کوئی نہیں اور ایمان کے بغیر صبر بھی بولو کوئی نہیں. تو شکر اور صبر کو جو چیز طاقت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بولو ایمان. کیونکہ ایمان ہے تو یقین ہے. ایمان یقین کو پیدا کرتا ہے. یقین مضبوط ہو تو بھروسہ بنتا ہے. اور جس کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو جائے وہ چاہ کے بھی گناہ کے قریب نہیں جاتا کہ اسے اپنے رب پہ بھروسہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ اپنے رب پہ پھر بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے اعمال تباہ کیوں ہیں؟ بھروسہ کوئی نہیں. بھروسہ کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں. یقین کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں. کیونکہ بھروسہ بنتا یقین سے، یقین بنتا ایمان سے، اور ایمان بنتا ہے قرآن سے. اور سمجھو کہ نہیں، ہر چیز دوسرے چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بھروسہ یقین سے، یقین ایمان سے. ایمان سوائے قرآن سے بن ہی نہیں سکتا. ٹل لگا لے کو بندہ کہ میں قرآن نہیں پڑھتا یا قرآن نہیں سمجھتا تو میرا یقین اور ایمان بڑا مضبوط ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِي زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن سمجھنے کے بغیر ایمان بڑھ ہی نہیں سکتا. جو قرآن سمجھتے ہیں، جن کے سامنے قرآن سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جو وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ لیول کہاں جا کے ٹھہرتا ہے؟ یقین پہ، بھروسے پہ. ایسے ایسے لوگ ایمان والے جن کی باتیں ہم نے سنی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شدت بھوک میں دودھ کے پیالے کا گھونٹ پیا، فوراً پوچھا کہاں سے آیا ہے. جب پتہ چلا تو شبہ لاحق ہوا کہ پتہ نہیں ٹھیک تھا ناجائز تھا. شبہ پیدا ہوا تو فوراً انگلیاں مار کے اس کو قے کیا، انگلیاں مار کے. اور بھوکے پیٹ میں ایک گھونٹ دودھ کا چلا جائے کیسے واپس آئے گا؟ لیکن انگلیاں مار کے اس کو قے کیا. ہم کتنی قے کرتے ہیں؟ ہم کتنا پوچھتے ہیں جو کھا رہے ہیں کہاں سے آیا؟ ہمیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے گوشت ہی کھوتے رہا سی. بعد میں پتہ چلتا ہے، یا پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال حرام تھا، سود کا تھا. بندہ سودی ہے جس نے یہ دعوت کی ہے، بندہ راشی ہے، رشوت خور ہے جس نے یہ دعوت کی ہے. پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ یہ بندہ تو بے ایمان ہے جس نے دعوت کی ہے. اسی چھڈی نہیں. پتہ لگ جانے کے باوجود ہم نے چھوڑی. بولو، سودی بندہ روزہ کھلوا رہا ہے، اثر دے ٹائم تیاری شروع کرو، کدھر چلنا ہے کہ روزہ کھلوا لگے نے فلانے بھائی روزہ کھلا لگے. وہ تو سودی ہوئے دا سانو کی لگے ہوگا، ہمیں کیا؟ وہ تو راشی ہے، اس کا مال ٹھیک نہیں، اس کا مال دھوکے سے کمایا ہوا، غصب کیا ہوا ہے. پتہ بھی ہے یہ بندہ غاصب ہے، پتہ بھی ہے بندہ 2 نمبر ہے، پتہ بھی ہے اس کا مال مشتبہ ہے، ٹھیک نہیں ہے. ہم نے بچاؤ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا بھروسہ نہیں، ہمارا بھروسہ نہیں. ہمیں راستے میں سے 100 روپیہ ملتا، اتنے پیر رکھ کے کھلو جانے ہیں کہ نہیں؟ بولو، 1000 روپیہ پہ یا ہوتے ہی بریک لگ جاندی، قدمہ دی بھی، گڈی دی بھی، سائیکل دی بھی، موٹر سائیکل دی بھی. سجے کھبے ویکھ کے چکتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ملی ہوئی چیز گم شدہ، یہ جس کو مل جائے اس کے اوپر بھی حلال نہیں ہے.
وہ کیا ہوگی؟ صدقہ ہوگی. کیا ہوگی؟ پہلے پتہ کرے کسی کی ہے اس کو دے دے، نہیں پتہ صدقہ ہوگی. اور اس صدقے کا ثواب جس کو ملی ہے اس کو بھی ہوگا، اور جس کی وہ چیز تھی اس کو بھی ہوگا. ایمانداری سے بتائیں، جو بھی چیز آج تک ہمیں ملی ہے کوئی صدقہ ہوا ہے؟ اسی تے نال دے کنی خبر بھی نہیں ہوندی تھی، ہے کہ نہیں؟ لبی یہ کوئی شہر نہیں. الٹا اس اپنے گناہ نو اساں اللہ تے پایا ہے. کیویں؟ او مینوں پیسیاں دی لوڑ سی، میں پیا جاواں اگے 5000 دا نوٹ، میں کیا سبحان اللہ ربا ہیں باں پھڑ لئیے توں تے باں پھڑ لئی، انہوں پا دیتا کدے دے؟ اللہ دے. واہ جی واہ، کیا بات، مدد ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بھروسہ کوئی نہیں. کس پر بھروسہ نہیں؟ اپنے رب پر نہیں. کس چیز کا نہیں؟ کہ وہ رازق ہے. کس چیز کا بھروسہ نہیں؟ کہ وہ میری مشکل کو آسان کرے گا. کس چیز کا بھروسہ نہیں؟ کہ وہ میری پریشانیوں کو دور کرے گا. بھروسہ نہیں. بھروسہ نہیں، یقین ہی نہیں. یقین کیوں نہیں؟ ایمان ہی نہیں. ایمان نہیں. اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. اسلام ہے، مسلمان ہے، اسلام ضرور ہے پر ایمان نہیں. ایمان اور اسلام میں بڑا فرق ہے. ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے. اللہ اللہ. ایمان جب ہو تو پھر یقین بنتا ہے بھائی. یقین ہو جائے پھر انسان چاہ کر بھی گناہ کی طرف نہیں آتا، چاہ کر بھی نہیں آتا، کیونکہ اس کا یقین کامل ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے. میرا محمد کریم لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ولکن قولوا اسلمنا. یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے، یہ کہو ہم اسلام لائے. کیوں؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ایمان نہیں. ہاں اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام لائے، ایمان نہیں. اسلام کی چار دیواری میں آ گئے ہیں لیکن ایمان نہیں بنا بھی. بعض وہ بیچارے کہہ لو، بد نصیب کہہ لو، دونوں ٹھیک ہیں الفاظ، جو ساری زندگی اسلام میں ہی رہتے ہیں، ایمان بنا ہی نہیں پاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. بد نصیب کہو گے نا، بد نصیب بیچارے. ساری زندگی اسلام میں داخل ضرور تھے، مسلمان تھے، لیکن ایمان نہیں بنا پائے. ایمان نہیں بنا. ایمان قرآن کے بغیر نہیں بنتا. بے شک. ہائے ہائے ہائے. آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں وہ مغرب سے عشاء ترجمے کی کلاس ہوگی، آ جایا کرو یار. نہیں جی سارا دن گن چکی ہوندی ہے، ٹائم ہی نہیں چلتا. راتی پنڈ جانا ہوندا سارا دن، بڑے سر تھلے جان کے بڑے جے. اور یار مغرب تو عشاء 1 گھنٹہ اللہ دا قرآن سیکھ لیا کرو، کوئی فیس نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن جو تساں پوری زندگی کمایا ہے او دے نالوں ڈھیر کمائیے آخرت دی، آ جایا کرو. ابا سا دن کو کٹ لو، موسم کو تتا ٹھنڈا دیکھ لو. موسم تتا ٹھنڈیاں ویندیاں ویندیاں اپنا کباڑا نکل گیا ہوندا ہے، موت آ جاندی. ہاں جی.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان بنیا بھی نہیں تے ایمان بنانے کی کوشش بھی کوئی نہیں، شوق نہیں۔ کوشش کیوں نہیں؟ شوق ہی نہیں۔ اے گلاں نے شوق دیاں، وہ سویرے سویرے 9 بجے دکان تے آ گئے ہیں، بھائی گھر کی کرنا ہی ویلے بیٹھے ہیں۔ اے شوق ہے، اے شوق ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لو لت لگ گئی ہے۔ لت، لت سمجھتے ہو؟ چسکا، لت لگ گئی ہے پیسے دی، چسکا ہے۔ پھر مثالاں دیندا ہے، کل میں 9 بجے کھولی ہے، میں کھول دی 2500 وٹیا ہے، اج میں 8:45 کھولی ہے، وہ لت لگی ہے، چسکا ہے۔ قرآن نہیں پیا پڑھتا، او دی کمائی ظاہراً نظر نہیں آتی، اس کے لیے ٹائم کو نہیں جی ہوندا۔ نکا بڑا روندا جے، نکا بڑا روندا جے، میرے تو بغیر نہیں، وہ سوندا ہی نہیں ہے۔ تیرے تو بغیر تے سوئے گا جدو تو سو جائیں گا ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ جب تو سوئے گا نا، جب تیری قضا کا تیر کمان سے نکل جائے گا، جب امر آ جائے گا خدا کا، بڑے جے نکے سون گے، پھر سوندے بھی نے بیچارے، بڑے نکے سوندے۔ اللہ 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 اللہ۔ اساں شروع کی تھی دکانداراں دی ترجمے دی کلاس، کو 5 7 10 آ بھی گئے، ایک نکی جی ہوا چلی ہے، انج بکھرے نے جویں روڑی دے ککھ بکھر جاندے۔ دکان کسے بھی نہیں بند کیتی، پاویں دھند ہے، چھاں ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، کسے دکان نہیں بند کیتی۔ کی بند کیتا نے؟ قرآن بند کر چھڑیا۔ قرآن بند کیتا، دکان بند نہیں کیتی۔ کسے کول ٹائم کوئی نہیں، وہ سونے دا پہرا دیندا رہا، کسے کول ٹائم کوئی نہیں، وہ شرٹاں دا پہرا دیندا رہا، کسے کول ٹائم کوئی نہیں، وہ جتیاں دی راکھی بیٹھا رہا۔ انجی ہے بس، چل دیا چل دیا۔ اللہ اللہ، قرآن نے دہائی دی، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو ایمان والو، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن مان لو۔ منیا ہی نہیں، کیونکہ دشمن تے تاں مننے جے اللہ دے قرآن نو سمجھے، جے قرآن والے پاسے آوے تے دشمن مان لوے۔ قرآن زندگی وچ کوئی نہیں۔ میرا مرکزی میرا پیغام کیا ہے؟ آج کی نشست کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں قرآن نہیں، سمجھنے پڑھنے کی حد تک قرآن نہیں، وہ اسلام میں ہیں، ایمان نہیں بنا۔ وہ اسلام ضرور لائے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان بنا ہی نہیں۔ میں نے حوالہ دیا اللہ کے قرآن سے، میرا نبی ان سے کہے یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی۔ ایمان تو بننا ہی قرآن سے ہے، قرآن کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا۔ تو قرآن ہم جانتے ہی نہیں۔ پھر میں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے بد نصیب ہیں بیچارے جو ساری زندگی قرآن نہیں سیکھ سکے، قبروں میں پہنچ گئے قرآن نہیں سیکھ سکے، تو اس کو دوسرے الفاظ میں کس طرح تم کہو گے؟ ساری زندگی ایمان نہیں بنا سکے، اسلام میں آ گئے ایمان نہیں بنا سکے۔ ایمان قرآن کے بغیر نہیں بنتا۔ قرآن نے قید لگائی، آج تیسرا جمعہ ہمارا اسی موضوع پہ ہے، عقل حلال پہ، اور حرام کی کمائی سے بچنے پہ۔ اس پیغام میں مرکزی نقطہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کو دشمن مان لو، اس کے نزدیک نہیں جانا۔ شیطان کو دشمن مان لو، ہم نے شیطان کو دشمن نہیں مانا۔ قرآن نے کہا یہ بے حیائی کا حکم دے گا، فحاشی کا حکم دے گا، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون،
ایسی باتوں کے بارے میں تمہیں ورگلائے گا اللہ کی طرف سے، ایسی باتیں جو تم اللہ پہ ڈالو گے جن کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ڈالے گا 100% ڈالے گا۔ مثال کے طور پہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یاکلون الربا، او لوگو مرتے مر جانا، سود نہ کھانا، سود نہ کھانا، سود کے نزدیک نہ آنا۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود پہ پیسہ لیتے ہیں، سود پہ پیسہ دیتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن انسانیت اٹھے گی، یہ سودی اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جس طرح باولا کتا ہوتا ہے۔ کدی باولا کتا ویکھیا جے؟ باولا نہیں سمجھ آیا ہونا ہے نا، پاگل کتا۔ کتا پاگل ہو جائے دے انہوں کی کر دے ہو؟ دودھ پاندے ہو کہ مار چھڑ دے؟ اگر مار دیو مار دیو، پاگل ہو گیا۔ اس بندے کی طرح جسے شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا، مجنوں بنا دیا، دیوانہ کر دیا، بد حواس کر دیا، اس طرح قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ اللہ، اس طرح اٹھے گا۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوگا ان کے ساتھ، قالو، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما البیع مثل الربا، او لوگو تجارت سود کی طرح ہے، سود تجارت کی طرح، تجارت سود کی طرح، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس میں بھی نفع کمانا، اس میں بھی نفع کمانا۔ آج بازار بھرے پڑے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سود بھی دیتے ہیں، سود لیتے بھی ہیں، سود دیتے بھی ہیں، بھرے ہوئے ہیں بازار، نمازی بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، سود بھی دیتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات جو سنائے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میں محمد کو ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے کوئی بڑے گھڑے ہوتے ہیں اور ان میں سانپ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ یہ سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لینے والے۔ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے یہ جبڑے جہنم کے بلیڈوں سے چیرے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ سود کھانے والے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، فجر کی نماز کے بعد آپ پلٹتے اپنے صحابہ کی طرف، آپ پوچھتے ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو رسول اللہ اسے تعبیر بتاتے۔ ایک دن آپ نے کہا کسی کا کوئی خواب ہو، کوئی نہیں بولا، تو میرے نبی نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟
اس خواب میں مختلف چیزیں تھیں، ایک چیز اس میں یہ تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ندی دیکھی، خون کی ندی، نہر خون کی، اس کے اندر جگہ جگہ پہ بندے موجود ہیں جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہے ہیں۔ جو باہر کنارے پہ پہنچتے ہیں تو کناروں پر کچھ بندے نوکدار پتھر لے کے کھڑے ہیں۔ جب یہ بندہ کنارے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اوپر سے دوسرا بندہ نوکدار پتھر اس انداز میں مارتا ہے کہ اس بندے کا منہ سارے کا سارا اندر دھنس جاتا ہے اور وہ پھر اس نہر کے اندر گر جاتا ہے، پھر اس کا منہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر وہ غوطے کھاتا کھاتا پھر کنارے پہ آتا ہے، پھر باہر نکلنے لگتا ہے، پھر اسے پتھر مارا جاتا ہے۔ اسی طرح میں محمد الرسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بد نصیب سودی ہیں، سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جنہیں مارا جا رہا۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئے حج، کہاں گئی تلاوتیں، کہاں گئے صدقے خیراتیں؟ کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقمہ حرام کا تھا۔ عمل کی قبولیت کے لیے جسم کا پاک ہونا، مال کا پاک ہونا شرط تھا۔ مال بھی حرام اور وہ جسم بھی حرام مال سے پلا ہوا تو اس سے نکلنے والا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ابن ماجہ کی روایت، میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں، ایک روایت میں 73 درجے ہیں۔ سب سے کمزور درجہ سود کا کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی ماں سے زنا کرنا۔ سود کا سب سے کمزور درجہ اپنی ماں سے، بولو، زنا کرنا۔ کتنے سودی ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں؟ من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پکی بات ہے وہ میری اطاعت کرتا ہوگا، سچا محب، اور جو میری اطاعت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض رکھا تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے بغض کیا ہے؟ بتاؤ اللہ کے لیے بغض کیا؟ ایک تو بغض ہمارا یہ ہے میرے پیسے نہیں دیندا، ساڈے گھر دے سامنے کوڑا سٹدا ہے، اس نے میرے بچے کو مارا، اس نے مجھے مارا، اس نے میرے باپ کو مارا، اس نے میری برادری سے لڑائی کی ہے، اس نے میرا حق مارا۔ ایک تو یہ بغض ہے، یہ تو ہے ذاتی بغض۔
اللہ کے لیے بغض کیا؟ بولو، اللہ کے لیے بغض. اللہ کے لیے بغض یہ ہے کہ میرے یار نے شراب شروع کی، میں نے اس سے اپنی دوستی توڑ لی. میرا یار سودی تھا، جب مجھے پتا چلا میں نے اس سے اپنا تعلق ختم کر لیا. میں نے کہا نہیں، تو سودی ہے، اور سودی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کا فتویٰ ہے کہ میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو اعلان جنگ میں ہو، اللہ جس کے بارے میں کہے، اللہ جس کے بارے میں کون کہے؟ اللہ. بولو سارے، اللہ. جس کے بارے میں کون کہے؟ اللہ. کیا کہے؟ کہ سود لینے والا، سود دینے والا تیار ہو جائے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. دسو رب نال اعلان جنگ کر کے کوئی جیت سکتا نہیں؟ او بولو تو صحیح. لیکن نہیں تے زبان تک کے نا، نہیں تے دو جبڑیاں دے ویچے نہیں. لیکن کتنے سودی نے جڑے ساڈے یار نے؟ خدا دے دشمن ساڈے سجن ہے کہ نہیں؟ مارو چاٹیاں سجے کھبے. اور میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ باپ کا دشمن دشمن، بھائی کا دشمن دشمن، برادری کا دشمن دشمن، بیٹے کا دشمن دشمن، سیاسی پارٹیاں دشمن. پی ٹی آئی والے نون لیگ نال نہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی وال نہیں. وگاڑیا بھی کسے دا نہیں. سیاسی پارٹی اتنے بے شک جو مرضی پی ہوئے، حرام زدگیاں ہون، شراباں کباباں چلن، زنا پہ چلن، تھلے تے مر گیا برادریاں. وہ دشمن. مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کا دشمن بھی دشمن ہے کہ نہیں؟ ساڈے نہیں نا. ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ من احب للہ ابغض للہ. جس نے محبت کی کسی سے اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے. یہ کیا ہے بغض رکھا اللہ کے لیے؟ ہے یاری چھڈنی پیندی ہے. یار تو مجھے بلاتا نہیں، تو خدا دا دشمن ہے، میرا تیرے نال کی تعلق ہے بھائی؟ آج مسلمان شرابی کو قطع تعلق کر دے، زانی سے قطع تعلق کر لے، سودی سے قطع تعلق کر لے، یہ لوگ معاشرے میں ان کا جینا حرام ہو جائے گا. یہ توبہ کی طرف آئیں گے، یہ رجوع کریں گے. لیکن ہم ہیں سہولت کار. اساں زانی نو سینے نہ لایا، زانی بھی خوش ہو آندا میرے زنا دا اینو پار کوئی نہیں تے مینوں کادا پار. سودی نو اسی بلایا تے آکھیا حاجی صاحب آؤ، او بزرگو آؤ، ہیں تواڈیاں دعاواں او تے خدا دیاں لعنتاں پیا پیندیاں نے، تو پیا کہنا تواڈیاں دعاواں چاہیدیاں نے. سودی عمرے تے جاندا ہے پیا، ساریاں نو پتہ سودی ہے تے اونوں آندا ساڈے واسطے بھی دعا کریو. فرشتے آندے نے لکھ دی لعنت ہے پہلی دعا تیرے حق وچ. تیرے حق وچ پہلی دعا کی ہے؟ اللہ دی لعنت ہے تیرے تے کہ تو اپنی زندگی ترکا چھڈی ہے. تینوں ہلے نہیں پتا چلیا کہ سودی دا کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں، جواریے دا کوئی عمل نہیں. 70% کاروباری لوگ جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں 70%. میرے خیال میں شاید وہ بھی جوئے کو جوا نہیں سمجھتے ہوں گے. کرکٹ میچ پہ جوا، ہاکی میچ پہ جوا، کسی چیز پہ جوا.
الیکشنوں پہ جوا، پرچیاں بکتی ہیں، پرچیاں چلتی ہیں، اسی بازار میں بھی چلتی ہیں۔ بتاؤ مجھے نہیں چلتی، کوئی دعویٰ کرے میرے سامنے۔ چلتی ہیں پرچیاں، 20 والی پرچی تو لے کے 500 والی پرچی تے 1000 والی پرچی چلتی ہے پئی۔ نماز بھی پڑھ دے، انہاں وچوں کئیاں نوں اذان دا بھی شوق ہونا ہے، اے شوق نے نا، نماز پڑھان دا بھی شوق ہونا ہے، اقامت آکھن دا بھی شوق ہونا ہے۔ وہ مسیتے بھی کوئی 150 دیندے ہونے نے، کوئی اللہ دی راہ کسے ماڑے نو بھی دیندے ہونے نے، کوئی صدقہ بھی کردے ہونے نے، کوئی خیرات بھی کردے ہونے نے، کوئی روزے بھی کھلواندے ہونے نے۔ اسی نویں کپڑے پا کے روزہ کھولن بھی جانے ہاں، او روزہ خدا دے دربار وچ روزہ ہی نہیں، اور جڑا کھولے اس تو اگلے روزے بھی تباہ کر لے، کیونکہ سودی دا پیسہ، جواریے دا پیسہ، راشی دا پیسہ، داخور دا پیسہ، ملاوٹی انسان کا پیسہ، یہ تو حرام مال تھا۔ حرام مال نہ روزہ کھولیا تو 40 دیہاڑے عمل بھی گئے، اگلے روزے بھی گئے۔ اے خوش ہے آندہ آج 27ویں ہے، آج 29ویں ہے، آج 26ویں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ جانا اس مال پہ، ان کی حالت یہ ہوگی، ان تاجروں کی، ان وڈیروں کی، ان سرمایہ داروں کی جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جویں شیطان کسے نو چھو جائے او دے وچ وڑ جائے تے او باولا کتا بن جاندا ہے۔ انج باولے پاگل کتے دی طرح قیامت دے دیاڑے میں انہاں نوں اٹھاونا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت نو حلال کرن والا کون ہے؟ سارے بولو، تے ہاتھ چاہ کے بولیا کرو کہ ہاتھ گواہ بن جان قیامت دے دیاڑے۔ تجارت نو حلال کرن والا کون ہے؟ تے سود نو حرام کرن والا کون ہے؟ تے جڑا پھر بھی سود دوے تے سود لوے، اے اللہ دے حرام نو حلال دی کوشش تے اللہ دے حلال نو حرام والے پاسے کرن دی کوشش کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جڑے ویلے نصیحت آ گئی ہے بندیا تیرے کول، تیرے کنا چ آواز پائے گئی، جب تیرے کانوں میں آواز پڑ گئی، جب تیرے کانوں میں مسئلہ آ گیا، جب تیرے کانوں میں قرآن کی ادا صدا پڑ گئی ہے، اب فانتہا، تو رک گیا، تو رک گیا، منع ہو گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پچھلا جو لے بیٹھا ہے تینوں معاف ہے۔ جڑا سود لے لیا ہی نا مسئلہ سنن تو پہلے اللہ فرماتا ہے معاف ہے، امرہ الی اللہ، او میری سپرداری۔ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ او دی مہربانی اتے ایک حوالہ اور نہ دیاں تو انہوں، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے تے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تے، کہا گیا صحابی کپڑے وچ انج کر کے بکل اگوں پھاڑ کے تے انج کر کے نال لا کے کپڑا ہلدا جلدا ہے پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او اے کی یا اللہ دے بندیا، آکھے یا رسول اللہ اے پرندے دے بچے سن،
مینوں بڑے سونے لگے تے میں چادر چ پا لے۔ اتنی دیر چ انہاں دی ماں آ گئی تے میرے سر دے آل دوالے چکر مار دی رہی۔ میں تھوڑا جہا کپڑا کھولیا تے بچیاں اتے آ کے بہ گئی۔ میں اونوں وی نال ہی پا لیا اپنی چادر دے اندر۔ میں آکھیا چلو یار میریاں وی اکھی ٹھرن گیاں تے میری اولاد دیاں وی ٹھرن گیاں، اپنے گھر دے اندر پنجرے وچ رکھاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر آکھیا کھولتا صحیح ذرا سامنے کر۔ جڑے ویلے چادر کھولی تے ماں اپنے پراں دے اندر اپنے پر پھیلا کے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر اڑتی نہیں، آگے پیچھے ہوتی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا او میرا صدیق، او میرا عمر، او میرا عثمان ویکھو تا صحیح یار، او میرا علی ویکھو تا صحیح، او سعد شہید ویکھو تا صحیح، او ابو ہریرہ او بلال ویکھ تا صحیح۔ کتنی پیار کر دیے پئی ماں اپنے بچیاں نال، حالانکہ اڑ سکدی ہے پر اڑدی نہیں پئی، بچیاں دی وجہ کولوں نس سکدی ہے نسدی نہیں پئی۔ او کوئی حیرانی ہوئی جے صحابہ کہن لگے یا رسول اللہ عجیب محبت ہے اس ماں دی اپنے بچیاں نال۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چایا، اپنی انگلی مبارک نو اٹھایا تے آکھیا مینوں اپنے رب دی قسم جے اے دے ورگیاں 70 ماواں تو بھی زیادہ اللہ اپنے بندے نال پیار کردا۔ سبحان اللہ، سبحان اے پیار تا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے پیار جیڑا پیار میرا رب کردا ہے اپنے بندیاں نال، لیکن اگوں اے ہے کہ بندے او دے پاسے آون تا صحیح۔ کیویں پیا فرماندا ہے کہ پچھلا پتہ نہیں کتنا سود لے بیٹھے ہو اور تانوں مسئلہ پہنچ گیا جی پہنچ گیا تے قرآن نے فتویٰ دیتا۔ کی فتویٰ دیتا؟ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللہ۔ او جو کھا بیٹھے ہو پی بیٹھے ہو اے میرے سپرد رہون دے ہو، جو لائے بیٹھے ہو توانوں معاف ہے، لیکن خیال کریو اگوں نہ ودیو۔ جڑے ویلے مسئلہ کناں وچ پائے جائے کہ سود اللہ نال جنگ ہے، سود لعنت ہے، سود حرام ہے، اس ویلے اگے نہ ودیو، تھیں بریک لا دیو۔ پچھلے گناہ تواڈے میرے ذمہ آ گئے۔ جیاں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں ایک بھی رجسٹر دے اندر گناہ نہیں رہن دیندا، میں اپنی رحمتاں دیاں ہواواں چلا کے رحمت دی چادر مار کے رحمت دا ریگ مار مار کے تواڈے گناہاں وچوں دفتراں وچوں گناہ مٹا کے اپنی رحمت نال چھپ کے تے ہولیاں انج نیکیاں بار دیواں گا کہ لکھن والیاں نوں بھی پتہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن او میرا بندہ آ تا صحیح، موعظۃ من رب، نصیحت جو تیرے کنا وچ آ گئی کدی طرفوں؟ اب بولو، نصیحت جو تیرے کنا وچ آ گئی میری طرف، ہون جے نصیحت آ گئی ہے فنتہا، ایتھے ہی رک جا، ایتھے ہی رک جا۔ اللہ اللہ اصل جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسی اللہ دے قرآن والے پاسے آندے ہی، اسی قرآن سمجھیے سکھیے تے سانو پتا ہوئے نا، سمجھیے تو پتا ہوئے نا۔ اللہ اللہ، کیونکہ قرآن جتنی دیر تک زندگی چ نہیں آنا اتنی دیر تک معاملہ حل۔ چلو میں نا نہیں لیندا، عرصہ ہو گیا انہیں کافی، تقریباً کو 10 سال ہو گیا۔ میں ایک دفعہ اسی طرح ہی سود دے اتے جمعہ پڑھایا تے ایک بندہ مینوں مل گیا تے آکھن لگا تواڈے واسطے نا بوسکی دا سوٹ لیا ہے۔
پا لیندے ہو نا بوسکی؟ بوسکی دا سوٹ لیا تواڈے واسطے تے جُتی کیڑا نمبر جے پیر دا؟ اے سود جڑا جے نا ہن تانوں پتہ ہے ہن کاروبار دا حصہ ہی بن گیا ہے، پھر لین دین لگا ہے تے سود تے تہاں بڑا جمعہ پڑھایا تے تھوڑا ہاتھ دھولا رکھو۔ مینوں سمجھ تے آ گئی نا؟ میں نو آکھیا چوک اپنا کپڑا لیرا تے اگلا جمعہ پھر سود تے، پھر سود تے ہن جے تو بولیا تے میں جمعے دے وچ کواں گا فلانا لانتی سودی جے۔ تقریباً کو 8 سال تے انہیں جمعہ نہیں پھر اتنے پڑھیا، ہن کدھرے کدھرے میرا دھیان پی جاندا آ جاندا ہے۔ ہاں اصل گل تے وے کہ اللہ جدے نال اعلان جنگ کر چھڑے، اللہ جدے نال کر چھڑے اعلان جنگ، اوے اونوں بنا لینا سنگی۔ مطلب یہ ہے کہ جڑا خدا دا دشمن تیرا سجن تے تو بھی خدا دا دشمن۔ اللہ دے دشمن نال سنگت اللہ نال دشمنی ہے۔ اللہ جیڑی چیز نو کیتا حرام ساری کائنات مل کے تیل لائے، فتوہ اللہ دے قرآن دا چلنا ہے۔ فتوہ کدا چلنا ہے؟ او بولو کدا چلنا ہے؟ اللہ دے قرآن دا۔ تے قرآن دا فتوہ کی ہے کہ سود حرام۔ آج اسی الزام دے دے مر گئے، فلانی حکومت نے انج کیتا تے فلانی حکومت نے انج کیتا، کسے کچھ نہیں جے کیتا۔ اصل دے وچ ویکھو تے صحیح مار تاڑ ہے کادی؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی مملکت ہے، تے جدوں قرآن خود پہ کہندا ہے کہ سود نو پرموٹ کرن والیاں نو اللہ تباہ کر دیندا ہے، تے معیشت بحال کیویں ہو سکتی؟ معیشت تباہ ہی ہونی ہے۔ پاویں کوئی عمرہ کر کے آئے، کوئی حج کر کے آئے، کوئی سر تے قرآن رکھ کے بہ جائے، یہ معیشت نہیں بدل دی۔ جنوں مرضی لایا وہ اقتدار تے، اقتدار دا کوئی کرسی دا قصور نہیں، تھلوں لے کے اتے تک معاملہ ہے ہی سارا خراب۔ ریڑی والے نو آکھو روپیہ 3 لاکھ نہیں لے 3.5 واپس دے نہیں، انہیں پتا کیا کہنا؟ سبحان اللہ پہلا تے پھر آکھنا اللہ تیرے تے رحم کرے، تو ماڑے بندے دا سوچیا ہے، دسو اے رحم ہے؟ اے رحم ہے؟ یہ نہیں رحم۔ ہر بندہ سود دے نا بدل دیتے، شکاں دے نا بدل دیتے، او حرام دا نا بدلن نال او حلال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہودیاں تے چربی حرام کیتی تے پیارے پیغمبر فرمایا انہاں پگھلا کے ویچنی شروع کر دیتی تے خدا دیاں لعنتاں برسیاں انہاں تے۔ او دی صورت بدلن نال حرام حلال نہیں بنتا، نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے آئین پہ عمل کرتے ہوئے آج سود ختم کر دو ملک میں، رب کعبہ کی قسم آپ دیکھیں دن بدن آپ کی معیشت کس طرح بحال ہوتی چلی جائے گی۔ اور نہیں بولو گے تم؟ نہیں جنہیں بے شک آگنا منہ تھلے وار کے بے شک بے شک بے شک ہونا چاہیے۔ سود ختم ملک میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، ملک سے سود ختم کرو، پھر دیکھو اس ملک میں انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا، معیشتیں بحال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ سودی نظام سے ترقی نہیں آ سکتی۔ سودی نظام کو ختم نہ کیا تو لیڈر نو آکیا فرشتہ خدا دی لعنت پیندی ہے، فرشتہ آکھن والے دے منہ تے سب تو پہلا ٹھا۔ فرشتہ وہ ہے جو اس نظام سود کے خلاف اٹھے اور کہے کہ سود حرام ہے، اللہ کے قرآن کا فتویٰ سود حرام ہے، سود کو ختم کرو۔ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فتویٰ دے دیا، سود سے معیشتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے یمحق اللہ الربا
یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سودی نظام بھی پیچھے کی طرف آتا ہے، کبھی اس پہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کدھر ہے؟ یربی الصدقات، زکوٰۃ کو پروموٹ کرو، زکوٰۃ کو پروموٹ کرو، زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ سے خوشحالی آتی ہے، زکوٰۃ سے غریب سٹیبل ہوتا ہے، زکوٰۃ سے معیشت میں برکت آتی ہے، زکوٰۃ سے دوسروں کا پیسہ پاک ہوتا ہے۔ جی زکوٰۃ سے غریبوں کے اندر ایک کرن امید کی پیدا ہوتی ہے، شکر کے کلمے زبان سے نکلتے ہیں۔ زکوٰۃ ماحول کو پاکیزہ کرتی ہے، زکوٰۃ معیشت کو پاکیزہ کرتی ہے، اور سود معیشت کو تباہ کرتا ہے۔ دو اصول ہیں، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، آگے عمل کرنا، عمل کروانا، یہ ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا یربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ لا واللہ، قسم چوک چڑی، واللہ، ان اللہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہتا ہے واللہ، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، واللہ، مجھے اپنے جلال کی قسم، واللہ، مجھے اپنے کمال کی قسم۔ کیا اللہ کیا قسم؟ اللہ فرماتا ہے لا یحب کل کفار اثیم، مینوں اپنے جلال دی قسم، او میں پسند نہیں کردا نہ شکرے گناہگار نو۔ کون ہے نہ شکرا تے کون ہے گناہگار؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ دی نصیحت پہنچ گئی پھر بھی شکر نے سکھیا، زبان تو شکریہ دا کلمہ نے سپڑیا، پھر لگا سود لین تے سود دین چ، جوا کھیڈن تے جوا کران چ، آندا آ جاؤ اج اندر بند کمرے وچ جوا ہوئے گا، تہاڈا نام بھی نہیں آندا، تساں پرچی کٹاؤ بادشاہ، تہاڈا نام بھی نہیں آندا، تساں نمازی پرہیزگار ہو، اس واسطے تہاڈا نام بھی نہیں آندا، تہاڈے نام تے میں کوئی ہور نام فرضی چاڑ دیاں گا، تساں پرچی کٹاؤ، جے کام بن گیا تے پیسے تہاڈے گھر پہنچ جان گے۔ اے بھی ٹمکدا ٹمکدا جا کے پرچی پیا کٹواندا تے خدا نہیں پیا ویندا، ہاں تے واپس نکلدا تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لیکن جو ایمان لے آئے، کیا مطلب؟ جنہوں نے یقین کر لیا کس پر؟ اللہ پر، نیک صالح عمل میں جڑ گئے، مطلب پرہیزگار بن گئے، جی حرام دی کمائی تو بچن لگ پائے، نماز وچ صبر لبن لگ پائے، تے جے مالدار ہیں تو زکوٰۃ دینے لگ پائے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی اجر، تو مرنے کے بعد جو موت کا فرشتہ آتا ہے روح نکلتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اسی تیرے یاراں، سبحان اللہ، اسی تیرے، او بولو کون اعلان کردا ہے؟ کدی طرفوں اعلان ہوندا ہے اوے آ جا دنیا نال وگاڑن والے آ، دنیا نال وگاڑن والے آ جا، لا خوف، ڈر نہیں، لا یحزنون، تیرے اتے کوئی غم بھی نہیں،
تیرا خوف بھی میں مٹا دیتا، تیرے غم بھی میں مٹا دیتے، او پھر بھی جے کوئی نوک چی کوئی اچھی نیوی رہ گئی تے میری رحمت دیاں چھلا تیریاں غلطیاں بہا کے لے گئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگوں اللہ دوبارہ پھر، یعنی موضوع اتنا قیمتی تے اتنا سخت حکم ہے، فتویٰ اتنا سخت ہے، پہلا اللہ تعالیٰ نے اے دی وعید بیان کیتی ہے، پھر جڑا کوئی رک جائے او دے واسطے خوشخبری، پھر وعید، پھر ایمان والیاں دا تذکرہ تے پھر ایمان والیاں نو مخاطب کیتا، پھر نال ہی کی آکھیا یا ایھا الذین آمنو، کی معنی ہے دا؟ او ایمان والے ہو، او یقین کرن والے ہو، او ایمان رکھن والے ہو، او خدا دی ذات نو پہچانن والے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ کدے کولوں۔ اے دا ایک اور معنی کریے اتقوا اللہ دا، معنی صحیح ہوئے گا، گرامران چیک کریو جا کے، اور معنی کریے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، حیا کرو کدے کولو، اللہ کولو حیا کرو۔ بابے تی چٹی داڑھی تو حیا کر، او چٹیاں والاں تو حیا کر، او ڈھیر عمر تو حیا کر۔ اتقوا اللہ، اے کیڑے بزرگ نے، بزرگیاں والا کون ہے؟ اللہ کہندا اتقوا اللہ، حیا کرو اس بزرگ کولوں، او دی محبت نو ویکھو تے حیا کر لو، او دی شفقت نو ویکھو تے حیا کر لو، او دے کرماں نو ویکھو تے حیا کر لو، حیا کر لو دے کول۔ یقین کرو اج حیا کوئی نہیں کردا، حیا کدے کولو کردا؟ مولوی آندا ویکھی میرا مقتدی نہیں پیا ویندا، مقتدی آندا ویکھی میرے مولوی ہری تے نہیں پہ ویندے، امیر غریب کولوں لکدا ہے، امیر غریب امیر کولوں لکدا ہے، چاچا پتریے کولوں تے پتریا چاچے کولوں، پیو پتر کولوں تے پتر پیو کولوں، رب کولوں حیا کوئی نہیں کردا، آندا کوئی بھی نہیں ویندا، کوئی بھی نہیں ویندا۔ او قسماں چک کے پیا کہندا واللہ بصیر بما تعملون، مجھے رب ہونے کی قسم تیرے عمل کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ دی گل تے یقین ہی کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں۔ ایمان اس واسطے کوئی نہیں کہ زندگی وچ قرآن کوئی نہیں، زندگی وچ قرآن کوئی نہیں، لوڑ ساریاں گلاں پھر پھرا کے ساریاں چوکاں وچوں لنگ لنگا کے مکدیاں آ کے ایتھے ہی نے کہ ہدایت والی کتاب تے قرآن ہے۔ ہدایت دی کتاب کون ہے؟ او کون ہے؟ قرآن ہے۔ بڈھے بھی شاگرد بن جاؤ قرآن دے، جوان بھی بن جاؤ، ملازم بن جاؤ، کاریگر بن جاؤ قرآن دے شاگرد، وڈیرے بن جاؤ قرآن دے شاگرد، او جتھوں قرآن لبے دھوڑا لا دیو، کچھ نہ کچھ تے حاصل کر لو۔ انج دے لوگ بھی دنیا تے لنگے نے، خدا دی قسمیں ساڈے زمانے چ ہون تے اسی انہاں نوں پاگل کہندے، جنہ پیدل سفر کیتے ملک و ملک نبی دی ایک حدیث واسطے، پیغمبر دا ایک فرمان لین واسطے سفر کیتے، آج لبدا ہے پیا، آج قرآن مل رہا ہے، لینے کے لیے تیار کوئی پڑھ لو، ٹائم ہی کوئی نہیں، قرآن بھی فری، سروس بھی فری، بتی فری، جگہ فری، پانی پینا وہ بھی فری، پڑھ لو، آندہ ٹائم ہی کوئی نہیں۔ بچیاں نو پڑھا آدھا ٹویشن گئے نے، بچیاں نو پڑھا تے ٹویشن گئے نے، تیاں نو پڑھا کے سلائی پیاں سکھ دیاں، کھانے بنانا پیاں سکھ دیاں۔ ہاں ہمارے پاس 2-3 بچیاں پڑھتی تھی، ماشاءاللہ آدھا آدھا قرآن حفظ بھی کر لیا، تے ماں نے یہ کہہ کے چھڈا دیتا کہ بڑا ہو گیا ہن کوئی سلائی کڑھائی سیکھ لئیے، ہن کوئی سلائی کڑھائی سیکھ لئیے، کوئی سلائی کڑھائی بھی سکھا لئیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ گلاں جدوں دل چاندیاں نے تے دل پھٹن لگ پیندا ہے، پھٹن لگ پیندا، بنے گا کی؟ وہ گھاٹی کڈی اوکھی ہے، تصور کرو ہاں
سارے بیٹھے نے تے موت دا فرشتہ نظر آ گیا، کسی اور نو نہیں آیا، ساڈے جو کسی نو آ گیا تے کی بنے گا؟ کی بنے گا؟ اکھاں پھیریاں نے، بندہ پیا سمجھدا اینو دورہ پی گیا، دورہ نہیں، انہوں فرشتے نظر آ گئے۔ دکان کھلی دی کھلی ہے، مکان کھلے دا کھلا ہے، ہن تے کنڈی مارن دی بھی ہوش کوئی نہیں۔ بچہ انگلی وچ پھڑیا تے وہ انگل بھی چھٹ گئی سو، انگل چھٹ گئی سو۔ بوا کھلے دا کھلا رہ گیا ہے، آندا میرے بغیر چل نہیں سکتا، تیرے بغیر ہی پیا چلدا ہے، چلدا نہیں پیا۔ ہائے 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 ہائے، میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے، 70-80 سال پہلے کی۔ ہاں، بچی کی شادی ہوئی تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی اور ماں کو کہنے لگی، اماں تیری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہے 50 سال۔ آندھی پھر تو تے بڑی پاگاں لی تے بڑی تجربے کار ہے اس فیلڈ وچ، بڑی تجربے کار ہیں، بڑے تجربے نے تیرے، زندگی وسان دا طریقہ تے دس، اما گھر وسن دا کوئی طریقہ تے دس، تیرا تجربہ ہی بڑا، تیرے کولوں نہ سکھاں تے کدے کولوں سکھاں؟ اصل تے گھروں تو مت دین والی، گھر کیویں وسدا ہے؟ جٹکی عورت سی، اس آخیا دھیے میرے 50 سالاں دا نچوڑ ہے ہی، ساری دنیا نال وگڑ دیئے وگڑ جائے، خسم نال بنا کے رکھی، ساری دنیا نال وگڑ دیئے وگڑ جائے، شوہر نال بنا کے رکھی، جنے نال بنا کے رکھی، او تیرا تے سمجھ تیرا گھر وسے ہے۔ ہاں، او ایمان دا بھی مکدی گل ایتھے جے ساری دنیا نال وگڑ دیئے وگڑ جائے، رب نال بنا کے رکھی ہو۔ اے دنیا تے وسن جے تے آخرت تے وسن ہے، آقا کی گھر تے مسلمان دا جنت ہے، دنیا تے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے طاقتور جسم ٹلے پہ گئے، بڑے بڑے پھنے، ہاں زمین کھا گئی انہاں دیا ہڈیاں نو بھی کھا گئی، انہاں دے ہڈیاں دے نشانات نو بھی کھا گئی۔ قرآن تو ہائی پیا دیندا ہے، اندر رک جائیو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھڈ دے ایتھے ایمان والیا، جدوں سود دی حرمت تیرے کنا چ پی گیا میرا قرآن دا فتویٰ، ایتھے ہی چھڑ دے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ، جو باقی رہ گیا ایتھے ہی چھڑ دے، بریک لا دویں، اگانا ودیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تو ایمان والا ہے۔ کی آکھیا قرآن نے؟ اگر تو ایمان والا ہے، اگر تو ایمان والا ہے، ایمان والا، کیونکہ ایمان ہوئے گئی تے یقین ہوئے گئی، یقین ہوئے گئی تے بھروسہ ہوئے گئی، اور بھروسہ ہو جائے تے تو گناہ دے نیڑے لگ کے میں سکنا ہے۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اگر تو باز نہ آئو، اگر تو باز نہ آئو، فَأْذَنُوا، بڑا سخت الفاظ، بڑے سخت الفاظ، فَأْذَنُوا، اپنی پوری طاقت لا لے، اپنی پوری طاقت لا لے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے تے میرے رسول نال جنگ کرنا واسطے تیار ہو جا، تے اپنی پوری طاقت لا لئی، جیڑا ٹیل ہے نا تیرے کول تے تیرے حمایتیاں کول سارا لانا جے، تے پوری طاقت لا لے، آ جا میدان وچ، سکھ لب جائی تے مینوں پروردگار نہ آکھی، ایو تیری اولاد تیرے واسطے لتراں دا بندوبست نہ کرے تے مینوں رب نہ آکھی، ایسے نرم بسترے تے تڑپ تڑپ کے نہ مرے ہوں تے مینوں خدا نہ آکھی، اے وجود تے اے زبان میں لٹکا نہ دیتی تے مینوں خدا نہ آکھی، میرے نال مقابلے، میرے نال تے نال ہی پھر ہے تے رحیم ہے نا، رحمت والی صفت تگڑی سنا،
ایتھے ਧمکی دیتی سو تے نال ہی کی کہندا قرآن تو قربان جائیے خدا دی قسم کاش سمجھ آ جائے قرآن دی ایتھے جنجوڑ دے تے پھر نال ہی کہندا بندہ زیادہ ہی نہ ڈر جائے ان تم اگر توبہ کر لیں اگر توبہ کر لیں فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تے جیڑا تیرا حقیقی مال ہے نا وہ جیڑا لکھ دیتا آئی تے 1,30,000 لینا سیا وہ 3 چھڑ دے حقیقی مال اپنا لے لے ہلے بھی توبہ کر لے لا تظلمون ولا تظلمون نہ تو کسے تے ظلم کر نہ تیرے نال کوئی ہوئے نہ تیرے نال کوئی ہوئے تے اگلی گل بھی سن ان کان ذو عسرتن جیڑا تیرا قرضدار ہے نا تیرا قرضدار ہے عسرتن اگر وہ تنگ دست ہے نا فناظرتن الی میسرہ انہوں مہلت دے انہوں او بولو انہوں مہلت دے انہوں مہلت دے انہوں مہلت دے انت صدقو یا میں اللہ تے کہنا انہوں چھاڑ ہی دے ہائے ہائے انہوں مہلت دے انہوں مہلت دے سو او تو انہوں مہلت دے میں تینوں مہلت دے آنگا تے یا پھر انج کر میں اللہ نال ڈیل کر تصدقو تو انہوں چھاڑ دے میں تینوں چھاڑ دے آنگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہوں چھاڑ دے خیر لکم اے تیرے آستے بہتری اے تیرے آستے بہتری ان کنتم تعلمون جے تینوں یقین ہوئے اپنے رب تے اے تیرے آستے بہتری مسلمانوں پیغام اج دی تقریر دا کی سی اللہ نے سود نو حرام کیتا ہے تے سود نال جڑیا ہر بندہ پیارے پیغمبر نے فرمایا 7 چیزاں بندے نو ہلاک کر دیندیاں نے انہاں وچوں ایک سود ہے پیارے نبی نے فرمایا ابن ماجہ دی روایت ہے اللہ دے نبی فرمایا سود لین والا سود دین والا گواہ بنن والا اس تحریر نو لکھن والا اے سارے تے اللہ دی لعنت ہے تے اے دے 70 حصے جے سب تو تھلے والا 70واں حصہ کیے اپنی ماں نال زنا کرنا اس واسطے توبہ کر لیے اللہ تعالیٰ سانو لقمہ حرام تو بچائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر